بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ ایمان والے جو اللہ کو مان چکے، جو اسلام میں داخل ہو چکے، ان لوگوں سے خطاب ہے۔ کہیں صرف انسانوں سے ہوتا ہے، اس میں مسلمان کافر سب شامل ہوتے ہیں، کہیں پر صرف مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو عبادت کے حکم میں سے روزے والی عبادت کا حکم ہے۔ تو روزے کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پورا دن جو شرعی اعتبار سے دن ہوتا ہے وہ صبح صادق سے ہوتا ہے، سورج نکلنے سے نہیں ہوتا۔ جس وقت فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں سے دن شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے سورج جب چھپتا ہے اس وقت تک دن ہوتا ہے۔ جب سورج چھپ جاتا ہے پھر رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو پورا دن یعنی صبح صادق سے لے کر یہ صبح جو ہے تہجد کے ختم ہونے کے وقت سے لے کر یہ سورج کے چھپنے کے وقت تک اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے روک کر رکھنا، اپنے جسم پہ کنٹرول کر کے رکھنا تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے ہم نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے، خود پر قابو حاصل کیا ہوا ہے، خود کو کھانا نہیں دے رہے، خود کو پینے نہیں دے رہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، آپ پہلے آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اس نے کھانا ہے یا پینا ہے، وہ تو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اس لیے روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ یہ روزے کو سمجھ چکے، تو روزے کو سمجھنے کے بعد جو ہے آپ آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہا اے، ارے اوے، الذین وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو، یہ اس کا مختصر جو ہے محاوری ترجمہ۔ لفظی ترجمہ اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، اور محاوری ترجمہ اے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ جو ہے یہ کتابت سے ہے، کتاب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ تو کتبہ لکھ دیا گیا۔ تو جہاں پر بھی پیچھے بھی آپ یہ لفظ بار بار پڑھ آئے ہیں، اچھا دیکھو یعنی آگے کتبہ یہ کتابت سے ہے، کتابت کا لفظ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو کتبہ لکھ دیا گیا، یہاں پہ لکھ دیے گئے سے مراد ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لکھ دیے گئے سے مراد ہوتا ہے فرض کر دیا گیا۔ تو فرض کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہے تم پر، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ تم پر واجب ہے۔ تو کتبہ اللہ فرماتے ہیں فرض کیا گیا، علی مانے پر، کم مانے تم سب، علیکم تم سب پر، تم مسلمانوں پر، تم ایمان والوں پر کیا فرض کیا گیا؟ الصیام روزہ، الصیام روزہ، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین، کاف زبر کا مانے جیسا کہ، ما مانے جو، کاف زبر کا مانے مثل، ما مانے جو، کما، اب ان دونوں کو جوڑیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا جیسا کہ، مثل اس کے جو، جیسا کہ، جس طرح، کتبہ فرض کیا گیا تھا، لازم کیا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا، لازم کیا گیا تھا۔ کتبہ علی الذین من قبلکم، کتبہ مانے فرض کیا گیا، علی مانے پر، الذین وہ لوگ جو کہ، من مانے سے، قبل مانے پہلے، کم مانے تم سے پہلے، لعلکم، اچھا جیسے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر جیسے فرض کیا گیا تھا ویسے تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، لعل مانے شاید کے، لعل مانے تاکہ، لعل مانے امید ہے کہ، کم مانے تم سب،
तत्ताकून माने मुत्तकी बन जाओ, तत्ताकून माने मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, डरने वाले बन जाओ। तत्ताकून मुत्तकी बन जाओ, तत्ताकून डरने वाले बन जाओ, तत्ताकून परहेजगार बन जाओ। तो ये तुम पर फर्ज किया गया। रोज़े की फर्जियत है, ये रोज़े के मुतालिक हुक्म है, और रोज़ा जो है इस्लाम के अरकान में दाखिल है। और ये जो है, जो अल्लाह के खालिस बंदे होते हैं, जो अल्लाह का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल समझते हैं, जो अल्लाह का हुक्म मानने वाले होते हैं, खुशी से अल्लाह की इबादतें करते हैं, उनके लिए आसान होता है। जो अपनी ख्वाहिशात के बंदे होते हैं, जो अपनी ख्वाहिश पर, अपनी चाहत पर चलते हैं, ये उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम से लेकर आखिरी उम्मत तक सब पर ये रोज़े फ़र्ज थे। जो तुमसे पहले थे, जो तुमसे पहले थे, उन पर फ़र्ज थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में मुख्तलिफ अंदाज में फ़र्ज थे। उसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मुख्तलिफ अंदाज में फ़र्ज थे। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इन सब के दौर में मुख्तलिफ तरतीब से ये फ़र्ज थे। बात समझ आ गई? तो ऐसे ही हमने तुम पर भी फर्ज कर दिए, ऐसे ही हमने तुम पर भी फर्ज कर दिए हैं। तो रोजे रखने से क्या होता है? इंसान में तकवा की आदत पैदा हो जाती है। इंसान अपने आप को अच्छी चीज़ों से रोकने की कोशिश करता है। जब इंसान हलाल और जायज़ चीज़ों से रुकने की आदत में पड़ जाता है, तो फिर हराम चीज़ें, जिनको अल्लाह ने सूद है, जुआ है, शराब है, रिश्वत है, वगैरह वगैरह, जो हराम काम हैं, जिन हराम कामों से रोका है, उनसे रुकना इसके लिए आसान हो जाता है। जब हलाल चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है, तो फिर पता चलता है कि हराम चीज़ों पर भी ये कंट्रोल कर सकता है। और पहली रोज़ों में मुख्तलिफ दिनों के रोज़े थे, मुख्तलिफ तरतीब के रोज़े फ़र्ज थे। हमारे यहाँ रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। बात समझ आ गई? रमज़ान मौसम गर्मा में आए, मौसम बहार में आए, मौसम ख़िज़ा में आए, मौसम सरमा में आए, जिसमें भी आए, हमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं। पहली कौमें जो है वो गड़बड़ किया करती थी। जैसे बाकी मसाइल में हम पढ़ आए हैं कि वो मुख्तलिफ तरतीबों से मुख्तलिफ गड़बड़ किया करती थी। गर्मियों के रोज़े आते थे तो उनको सर्दियों में ले जाते थे अपनी मर्ज़ी से, या मौसम बहार में ले जाते थे। हमारी उम्मत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। हर साल रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने हैं, चाहे वो गर्मी में हो या सर्दी में हो। और चांद के मुताबिक जो रमज़ान का महीना आएगा, उनमें हमने रखने हैं। क्योंकि मकसद क्या है रोज़ा रखने का? इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान अल्लाह से डरने वाला बन जाए। लअल्लकुम तत्तकून, इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे कर दे, शरीयत के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो। अय्यामम मादूदात, अय्यामन माने दिन हैं, मादूदात माने चांद गिने हुए, गिनती के ये दिन हैं। गिनती के दिन से क्या मुराद? ये 30 या 29 दिन हैं। गिनती के दिन हैं यानी 30 या 29 दिन हैं। कभी चांद जो है 30 का होता है तो 30 रोजे हो जाते हैं, और कभी 29 का है तो 29 रोजे हो जाते हैं। बस यही एक महीना है, वो 30 का हो या 29 का हो, उनको अल्लाह का हुक्म समझ के खुशी से पूरा करो, और अपने अंदर तकवा वाली, अल्लाह से डरने वाली आदत पैदा करो। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का हुक्म जो है, ये किसको है? सेहतमंद आदमी को है। ये किसको है? जो अपने इकामत में हो, अपनी जगह पर हो, अपने इलाके में, अपने घर पर हो, पुरसकून माहौल पर हो, मुकीम हो। अगर कोई बीमार है या कोई मुसाफिर है, तो उस सूरत में उसको रोज़े छोड़कर फिर रमज़ान के बाद जो है उनकी कज़ा करने की इजाज़त है। लेकिन जो आदमी मुकीम है, सही है, तंदुरुस्त है, अपने इलाके में है, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, रोज़ा आसानी से रख सकता है, उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। वो क्या करे? अय्यामम मादूदात, ये 29 या 30 दिन जो हैं, इन सब के रोज़े पूरे करे। और मरीज़ कैसे होता है? मरीज़ की मिसाल आप सादी सी यूं समझ ले, एक आदमी को बुखार है, उसको बार बार मुंह खुश्क हो रहा है, प्यास लग रही है। तो इस सूरत में जो है, एक है नॉर्मल रूटीन में प्यास लगना। आजकल जो लोग हैं ना, बस ये बहाना बना लेते हैं। हल्की सी प्यास लगती है तो ओए हमें प्यास लगती है कारी साहब, हम फिर रोज़ा ना रखें, तो ये ड्रामेबाजी होती है।
حقیقی طور پر واقعی طور پر اس کی طبیعت اس چیز کو برداشت نہ کر سکے کہ وہ پورا دن جو ہے کھانے پینے سے خود کو روک سکے، تو وہ بیمار مراد ہوتا ہے۔ جو صرف ایسے ہیلے بازی والا یا تھوڑا بہتا کوئی، جیسے آج کل کہہ دیتے ہیں، بابا کہتے ہیں، ماما کہتی ہیں، چاچو کہتے ہیں، دادو کہتی ہیں، بھئی آپ سکول جاتے ہو، آپ کو بھوک لگ جائے گی، پیاس لگ جائے گی، آپ روزہ چھوڑ دو۔ جو بچے جوان ہو جائیں، جو بڑے ہو جائیں، 12 13 14 سال کے ہو جائیں، تو ان کو ایسے کہہ کے ان سے روزے چھڑوا لیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ واقعی جو روزہ رکھنے سے بیمار ہو رہا ہو تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جو عام دنیا کے کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو بخار آتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزہ کوشش کر کے رکھنا بھی چاہتا ہے تو نہیں رکھ پاتا، تو اس کو کہیں گے ابھی روزہ نہیں رکھو، رمضان میں روزہ چھوڑ دو، پھر بعد میں جب صحیح ہو جانا باقی روزے رمضان کے رکھنا، اور رمضان کے بعد جو روزے چھوٹ چکے ہیں ان کو پھر قضا کرنا، ان کو دوبارہ کرنا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خام خواہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد نماز چھوڑ دے، یا یہ پڑھ لے کلمہ اور اس کے بعد زکوٰۃ چھوڑ دے، یا یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد روزہ چھوڑ دے، یا یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد حج چھوڑ دے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تقوی کی سند اس وقت ملے گی جب آپ روزہ رکھیں گے۔ جیسے ایک بچہ سارا سال پڑھتا ہے لیکن امتحان نہیں دیتا، تو اس کو وہ سند ملتی ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ جب تک وہ امتحان نہیں دے گا تب تک اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب تک روزے نہیں رکھے گا تب تک اس کو تقوی نہیں ملے گا۔ اور وہ تقوی کتنے دن کے روزے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اس کے بعد اب مریض والی بات جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ یاد کیجئے گا اور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہم سب کو سچا پکا صحیح اچھا مسلمان بنا دے۔ ایمان بھی دیا ہے، مسلمان بھی بنایا ہے، لیکن ہمیں بہترین نیک اعمال کرنے والا مسلمان بنا دے، نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، حج ادا کرنے والا، صحیح مسلمان بنا دے۔ یہ ہم جب دعا مانگتے ہیں پھر اللہ تعالی ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔